السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے مساجد کے احکام، اور اس میں ہم آج حصہ دوم اس کو پڑھیں گے۔ دعاؤں کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد سے دل لگانے والے کے لیے عظیم خوشخبری کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 شخص ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن حشر میں اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، جس دن سوائے اس کے سائے کے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پہلے ہے عادل حاکم، وہ نوجوان۔ دوسرے نمبر پہ ہے وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں جوانی گزارے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے وہ شخص کہ اس کا دل مسجد میں اٹکا ہو، جس وقت نماز پڑھ کر نکلتا ہے تو اس کی طرف دوبارہ آنے کے لیے بےتاب رہتا ہے، یعنی نماز پڑھ گیا اور دھیان مسجد میں ہی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر وہ دو شخص جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں، جب ملتے ہیں تو اسی کی محبت میں اور جدا ہوتے ہیں تو اسی کی محبت میں۔ اور 5ویں نمبر پہ ہے وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور افراط محبت یا خشیت سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ اور 6 نمبر پہ ہے وہ شخص جسے کسی خاندانی خوبصورت عورت نے برائی کے لیے بلایا، دعوت گناہ دی، تو اس شخص نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور 7ویں شخص سے کیا مراد ہے؟ وہ شخص جس نے اللہ کے نام پر کچھ دیا تو اسے اتنا مخفی یعنی کہ چھپا کے رکھا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو علم نہ ہوا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، یعنی خیرات کو بالکل چھپا کے رکھنا۔ یہ ہیں وہ 7 شخص جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ مساجد میں خوشبو کا اہتمام کرنا کیسا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، محلوں میں مسجدیں بناؤ، جہاں نیا محلہ آباد ہو وہاں مسجد بھی بناؤ اور انہیں پاک صاف رکھو اور خوشبو لگاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ مسجدوں پر فخر کریں گے۔ اب دیکھیں آگے کہ مسجد میں آ کر نماز ادا کرنے والوں کے لیے کیا خوشخبری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اندھیروں میں نماز کے لیے مسجد کی طرف چل کر آنے والوں کو قیامت کے دن پورے نور کی خوشخبری سنا دو۔ اور ایک اور کیا بات فرمائی گئی؟ مسجد میں مشرق داخل ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی حنیفہ کے ایک شخص سیدنا ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا تھا۔ اب آگے دیکھیں کہ مسجد کی خبر گیری کرنے والا مومن ہے۔ مسلمان بہن بھائیوں، مسجدوں کی خبر گیری کیا کرو، انہیں صاف ستھرا رکھا کرو، روشنی اور پانی کا انتظام کرو، مرمت کا خیال رکھو، اور سب سے بڑی اور اصل خبر گیری مسجد کی آبادی یہ ہے کہ وہاں جا کر 5 وقت باجماعت نماز پڑھو، مساجد میں قرآن و حدیث کے درس کا اہتمام کرو، مسنون نماز پڑھانے والے ائمہ کا تقرر اور 5 وقت اذان دینے کے لیے تنخواہ نہ لینے والے مؤذن کا انتظام کرو، یعنی ہر لحاظ سے کسی نہ کسی چیز کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ قبرستان اور حمام میں نماز پڑھنے کی ممانعت۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام روئے زمین مسجد ہے، سب جگہ نماز پڑھنا جائز ہے سوائے قبرستان اور حمام کے۔
جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان میں نماز پڑھنا جائز نہیں فرماتے تھے تو قبرستان میں مسجدیں بنانا بھی جائز نہ ہوا۔ مسجد کے معنی ہیں سجدے کی جگہ، نماز کی جگہ، اور جب قبرستان میں سجدہ اور نماز منع ہے تو نماز اور سجدے کے لیے مسجد سجدے کی جگہ بنانا بھی منع ہے۔ اب یہاں پر بات آ جاتی ہے کہ جو لوگ نماز جنازہ ادا کرتے ہیں تو دیکھیں اس میں سجدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں مسجد میں داخل ہونے کی کیا دعا ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسنون الفاظ کے ساتھ سلام کہنا چاہیے، پھر یہ دعائیہ کلمات کہنے چاہیے۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اگر نمازی مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لے تو باقی دن شیطان سے محفوظ رہے گا۔ کون سی وہ دعا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ میں عظمت والے اللہ، اس کے عزت والے چہرے اور اس کی قدیم بادشاہت کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ مسجد سے نکلنے کی کیا دعا ہے؟ سیدنا ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم مسجد سے نکلو تو یہ پڑھو، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ بے شک میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ اب دیکھیں مسجد کتنی اچھی جگہ ہے، پاک جگہ ہے، تو وہاں پر بھی وہاں داخل ہونے کے لیے اور نکلنے کے لیے بھی ہم مسلمانوں کو دعا سکھائی گئی ہے۔ اب ایک اور بات جو آخری ہے اس موضوع کے لحاظ سے کہ مسجد میں بلند آواز سے باتیں کرنا منع ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طائف کے رہنے والے 2 آدمیوں سے کہا جو مسجد نبوی میں اونچی آواز سے باتیں کر رہے تھے، اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کرتے ہو، یعنی اونچی آواز سے، اتنی اونچی آواز سے بات کرنا کہ ساتھ والا انسان تنگ ہو یا اس کو کوفت ہو۔ اکثر لوگ مسجد میں سکون کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر اتنی اونچی آواز سے باتیں کرنا منع ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، مساجد کے احکام الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔